بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں لیکچرر حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں کو میرے اس چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر حدیث و علوم الحدیث کے حوالہ سے 6واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے 5 لیکچر جو ہیں یہ چینل پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، جس میں ہم نے احادیث کی اصطلاح اور پی پی ایس سی کی پریپریشن کے حوالہ سے، ٹیسٹ پریپریشن کے حوالہ سے حدیث کے 125 MCQs یہ ان ڈیٹیل آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے صحاح ستہ کا کتب کا تعارف، ان کے مصنفین، کتب کا تعارف اور جو شروحات لکھی گئیں، مثلا فیض الباری ہے، العرف الشذی مولانا انور شاہ کشمیری کی، ان کے حوالہ سے بات کی۔ پھر اس کے بعد صحیفہ صحیحہ اور صحیفہ صادقہ جو عہد نبوی میں اور عہد صحابہ میں مرتب ہوئے، ان کے بارے میں ان ڈیٹیل گفتگو کی۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے یہ کویسچن نمبر 126 سے شروع ہوگا اور 139 تک جو ہے ہم اس کو جو سوالات ہوں گے یہ زیر بحث لائیں گے۔ اس کے بعد اگلا جو انشاءاللہ لیکچر ہوگا اس میں احادیث کی جو کتب ہیں، کتب احادیث ہیں، ان کی حدیث کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی اقسام، مثلا سنن، جامع اور مسند، موطا، یہ ساری جتنی بھی اصطلاحات ہیں، مستدرک ہے، یہ ساری، مستخرج کسے کہتے ہیں، مفرد کون سی کتاب ہوتی ہے حدیث کی، اس حوالہ سے اگلی ویڈیو انشاءاللہ جو ہے وہ اپلوڈ کی جائے گی۔ تو ان باتوں میں سے ایک جو ہے، جو دوست واٹس ایپ کے تھرو چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک چیز جو ہے کامن میں نے آبزرو کی ہے کہ پی پی ایس سی کی پریپریشن کے حوالہ سے یا لیکچرر اسلامیات کی پریپریشن ہو یا عربی یا دیگر سبجیکٹس کی، اس میں موسٹلی کامن چیز جو اسٹوڈنٹس میں پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو چیزیں ان کو یاد ہوتی ہیں، جو انہوں نے بی اے ایم اے لیول پر یا بی ایس لیول پر جو اسٹڈی کی ہوتی ہے، جو ان کو یاد ہوتی ہے، جو پیپر پڑھا ہوتا ہے، اسی کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں۔ آگے مزید جو فردر تیاری ہے، اسٹڈی ہے، اس کو کنٹینیو نہیں کرتے، یا تو چیزیں ان کے لیے نئی ہوتی ہیں تو وہ ان سے استفادہ نہیں کرتے، اس سبجیکٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو ایسا نہیں ہے، لیکچرر جب اسلامیات کی بات ہو تو اس میں سارے سبجیکٹ آتے ہیں، بے شک وہ آپشنل ہو یا لازمی ہو۔ لازمی تو سب نے پڑھے ہوتے ہیں، لیکن آپشنل ہو تو آپ نے اس کو بھی ٹچ کرنا ہوتا ہے۔ اور جو چیزیں مشکل ہوتی ہیں اس کے لیے آپ ڈکشنری سے استفادہ کریں، جو بنیادی بکس ہوتی ہیں، ریفرنس بکس ہوتی ہیں، ان سے استفادہ کریں، یا دیگر جو اس کے علاوہ بکس ہوتی ہیں، اساتذہ سے، لیکچر لوگوں نے ہر حوالہ سے، ہر کتب کے حوالہ سے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، آڈیو بھی، ویڈیو بھی، تو آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں نہیں یاد، آپ کو نہیں آ رہی، ان کو بھی ان پر فوکس کریں، ان کو دیکھیں اچھے سے، ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ادروائز یہ ہوگا جو چیزیں آپ کو یاد ہیں، اگر اس میں سے 20-25 نمبر کا، 30-40 نمبر کا پیپر آ گیا تو بس پھر آپ کا چانس بھی ضائع ہوگا اور انٹرویو کے لیے بھی ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس وہی کامیاب ہوتے ہیں جو پیچھے انہوں نے پڑھ لیا ہے، اس کو وہ ریوائز کرتے رہیں پیچھے سے جتنا اس کو یاد ہے، اور آگے جو ہے مزید جو ہے نئی سے نئی چیزیں جو ہے وہ سیکھتے رہیں۔ جو اس سلسلہ سے یا اس مرحلہ سے گزرتے ہیں وہی لوگ آگے جو ہے اسٹوڈنٹس کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو چیزیں مشکل لگ رہی ہیں اس کو ایسے نہیں کہ چھوڑ دیں، مجھے نہیں آ رہی، اگر نہیں آ رہی وہ پیپر میں آ جائیں تو پھر جو ہے آپ کی سال، 2 سال، 3 سال کی محنت ضائع ہوگی۔ جب آپ بھی 16 سال ڈگری کر چکے ہیں، شہادت العالمیہ درس نظامی، اور اس کے علاوہ ایم اے ایم فل کر چکے ہیں، تو تھوڑی سی ایفرٹ کر کے آپ آگے جو ہے وہ کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند ایک چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری تھا۔ اب جو ہے یہ ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو کویسچن نمبر ہمارے پاس ہے 126 ہے۔ اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 500 احادیث پر مشتمل صحیفہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے مرتب کردہ حضرت حمام بن منبہ کا صحیفہ صحیحہ، حضرت ثابت کی مرتب کردہ کتاب الفرائض اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا صحیفہ، یہ کس دور کی یادگار ہیں؟ تو یہ ساری جتنی بھی صحائف کا ذکر ہوا ہے یہ دور صحابہ کی یادگار ہیں۔ اس کا بی آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ حضرت حمام بن منبہ جو ہیں یہ ہم ڈسکس کر چکے پہلے 5ویں لیکچر میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اور انہوں نے
ان کی مرویات کو اکٹھا کیا تھا، لکھا تھا صحیفہ صحیحہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی 500 احادیث پر مشتمل ایک صحیفہ تھا جو وہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ثابت کی مرتب کردہ کتاب جو ہے الفرائض، جس میں زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں جو ہے معلومات دی گئی تھیں، احادیث تھیں، اس حوالہ سے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا صحیفہ، یہ دور صحابہ کی یادگار ہے۔ اس کا بھی آپشن کریکٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے 127 میں کہ امام محمد کی کتاب الآثار، موطا امام مالک، جامع سفیان ثوری اور جامع ابن مبارک، جامع امام اوزائی اور جامع ابن جریح بن عبداللہ، یہ سب کس دور کی یادگار ہیں؟ تو یہ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ دور تابعین کی یادگار ہیں۔ کتاب امام محمد کی جو کتاب ہے الآثار، امام محمد نے بھی لکھی ہے آثار، اور دوسرے امام اعظم حنیفہ نے بھی لکھی ہے۔ اس میں ایک الگ سے بحث ہے، ان میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ادھر جو ہے اسٹیٹمنٹ کے مطابق ہم اسی پہ فوکس کریں گے۔ اس کے بعد موطا امام مالک جو ہے، اور جامع سفیان ثوری رحمہ اللہ کی جامع ہے، جامع ابن مبارک اور جامع امام اوزائی، یہ ساری کتابیں ہیں دور تابعین کی یادگار ہیں۔ یہ کتاب جو ہے الآثار، موطا امام مالک، جامع سفیان ثوری، یہ کتابیں جو ہیں فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی لازمی بک ہے، اس میں بھی یہ MCQs پوچھے جاتے ہیں، اس میں بھی یہ جو ہے موسٹلی جو ہے فرسٹ ایئر کا جب پیپر ہم بناتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز جو ہے یہ پوچھی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ کتابیں جو ہیں یہ دور تابعین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور یہ کہہ لیں کہ جو کتابیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کتابیں آثار ہے، موطا امام مالک اور جامع سفیان ثوری، جامع امام اوزائی، تو یہ صحاح ستہ سے پہلی لکھی ہوئی گئی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے 128 میں صحاح ستہ اور مسند احمد کس دور کی یادگار ہیں؟ تو صحاح ستہ اور مسند امام احمد بن حنبل جو ہے یہ دور تدوین کی ہیں۔ 3 صدی ہجری کا جو زمانہ ہے جس میں صحاح ستہ جو حدیث کی صحیح کتابیں لکھی گئیں، اور مسند امام احمد، اسے دور تدوین کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، صحیح احادیث کو الگ کیا گیا اور جو موضوع من گڑھ کی جو احادیث تھیں ان کو الگ کر لیا گیا۔ تو اس حوالہ سے جو کام ہوا ہے تو 3 صدی ہجری جو ہے، یا اس کو 3 صدی ہجری بھی کہتے ہیں یا دور تدوین بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا ڈی آپشن کریکٹ ہوگا کہ صحاح ستہ اور مسند احمد جو یہ کتابیں جو ہیں یہ یادگار ہیں دور تدوین کی، ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ 129 میں صحیحین کن 2 کتابوں کو کہا جاتا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے یہ، جنرل نالج کے جو پیپر ہوتے ہیں اس میں بھی یہ چیز پوچھی جاتی ہے، پولیس کا پیپر ہو، پٹرولنگ کا، یا کسی اور جو جنرل نالج کا 1 پیپر ہوتا ہے کسی پوسٹ کے لیے، مینجمنٹ کی سروسز کے لیے، تو اس میں یہ چیز جو ہے پوچھی جاتی ہے۔ تو صحیحین جو ہے یہ بخاری و مسلم جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ حدیث کی جو صحیح کتابیں ہیں یہ بخاری و مسلم ہے، سی آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد 130 میں پوچھا جا رہا ہے، 130 نمبر جو سوال ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں شیخین سے کون مراد ہیں؟ تو محدثین جو ہے احادیث پڑھنے پڑھانے والے جو شیخ ہیں، شیوخ ہیں، ان میں محدثین کی اصطلاح میں شیخین سے مراد جو ہے امام بخاری اور امام مسلم ہیں، ان دونوں کو صحیح جو ہے شیخین کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہ شیخین جو ہے اصل میں شیخ جو ہے یہ ایک ہمارے ہاں جو کپڑے کے کاروبار یا دیگر جو تاجر لوگ ہیں ان کو شیخ کہتے ہیں، جب برادری بھی ہوتی ہے تو ادھر جب اس کو پڑھتے ہیں تو جب آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں اس کو شیخ نہیں بلکہ شیخ پڑھیں گے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ شیخ جو ہے یہ وقت کے امام اور پیشوائے دین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو شیخین سے مراد ہوگا کہ 2 شیخ، 2 پیشوا، اور یہ اصطلاح جو ہے یہ شرعی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے کہ باقاعدہ طور پر قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ ان کو آپ نے شیخین کہنا، بلکہ علماء جو ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے اپنے طور پر جو ہے کوئی القاب جو ہے شخصیات کے لیے وہ سلیکٹ کیے، ان کو وہ جو ہے لقب دیا گیا امت کی طرف سے یا علماء کی طرف سے، محدثین کی طرف سے۔ تو امام بخاری اور امام مسلم کو شیخین کہا جاتا ہے، اور اگر پوچھا جائے کہ صحابہ کرام میں سے کن کو شیخین کہا جاتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام میں شیخین کہا جاتا ہے، اور حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خطانین کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر فقہ کی بات کی جائے تو فقہ جو ہے احناف کی اصطلاح میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف،
ان دونوں کو جو ہے فقہ حنفیہ میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے شیخین۔ اگر فقہ میں پوچھا جائے، یہ حدیث کی بات ہو رہی ہے تو یہ حدیث میں امام بخاری و مسلم ہے، اگر فقہ میں پوچھا جائے تو امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کو شیخین کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی سم ٹائم پوچھا جاتا ہے کہ صاحبین سے مراد کون ہے، تو فقہ میں صاحبین جو ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں، یہ دونوں امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اور اگر طرفین پوچھا جائے تو یہ بھی امام ابو حنیفہ اور امام محمد ہیں۔ امام محمد اور امام ابو یوسف جو ہیں یہ امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ یہ اصطلاحات ہیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور بات کر رہے تھے کہ شیخین کی، تو شیخین جو ہے یہ ایک رسالہ بھی لکھا ہے عربی میں، یہ ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے موسٹلی، تو یہ طٰہٰ حسین کی کتاب بھی ہے جس میں انہوں نے ایم اے عربی کا جو سلیبس ہے اس میں بھی یہ شامل رہی ہے کتاب الشیخین، یہ طٰہٰ حسین نے لکھی ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اور ان کے اسلام لانا اس حوالہ سے انہوں نے بات کی ہے۔ تو شیخین جو ہے ان سے مراد امام بخاری اور مسلم ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں 131 میں جو ایم سی کیوز ہے، اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ دو مشہور کتابیں موطئین کے نام سے معروف ہیں، تو جن میں سے ایک موطأ امام مالک ہے، دوسری کا نام بتائیں۔ موطأ کا معنی ہوتا ہے روندی ہوئی، تو اس میں جو ہے ایک تو موطأ امام مالک ہے جو امام مالک نے لکھی، دوسری جو ہے موطأ امام محمد ہے۔ ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ دوسری جو ہے موطأ امام محمد۔ تو موطأ امام محمد جو ہے یہ امام محمد بن حسن شیبانی، جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ یہ کتاب جو ہے اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے 3 جلدوں میں، اور اس کا ترجمہ کی آپ کو جو ہے اویلیبل ہے آرکائیو انٹرنیٹ وغیرہ سے، یہ مل بھی جاتی ہے، ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے۔ موطأ امام محمد جو ہے ان کا جو ترجمہ کیا تھا یہ محمد علی، مولانا علامہ محمد علی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا تھا، اور فقہ حنفی کے عظیم ماخذ اور حدیث شریف کے اہم ذخیرے کی یہ شرح ہے۔ اور اس کا جو کہہ لیں کہ چیپٹر اول ہے، باب اول ہے، وہ کتاب الصلاۃ سے شروع ہوتا ہے، پھر باب جو ہے وہ وضو کی ابتدا کہاں سے ہوگی، وضو کے حوالہ سے، تو جو مسائل ہیں فقہ حنفی کے حوالہ سے، حدیث کا بھی مجموعہ ہے اور فقہ کا بھی مجموعہ ہے۔ تو دو جو ہے مشہور کتابیں وہ موطئین جو ہیں ان میں سے ایک تو موطأ امام مالک ہے، دوسری موطأ امام محمد بن حسن شیبانی جو ہیں انہوں نے لکھی ہے۔ تو ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے 132 میں 132 نمبر جو کویسچن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کی تعداد کتنی ہے؟ تو ان کی جو تعداد ہے جو روایات میں آتا ہے یہ 5374 روایات جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ اگر یہ بھی پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ روایات جو ہیں وہ کن سے مروی ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ جو روایات ہیں وہ مروی ہیں۔ اس حوالہ سے بھی الگ سے بحث ہے، لیکن جو ہمارے ہاں مکاتب فکر ہے اس میں اہل تشیع اور اب جو ہے اس میں ریسرچ ہو رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ عرصہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں غزوہ خیبر کے بعد جو ہے وہ آئے، تو ان کو کم عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا، تو اتنا جو ہے کیوں ان سے روایات سب سے زیادہ ہیں اور ان سے کم ہیں؟ اس بارے میں بھی ڈاکٹر طاہر القادری جو ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور بھی ریسرچز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں روایات کے حوالہ سے۔ بہرحال محدثین کی اگر اکابر کی متقدمین جو ہیں، پہلے جو محدثین ہیں ان کی بات کی جائے تو یہ بات جو ہے یہ ان کی جو روایات ملتی ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ملتی ہیں 5374، تو یہ ان کی روایات ہیں۔ اس میں سے ضرور ایم سی کیوز ایک نہ ایک پوچھا جاتا ہے۔ 2021 کا جو پیپر ہوا تھا اس میں یہ ایم سی کیوز پوچھا گیا تھا۔ آگے جو آ رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عورتوں میں سے جو صحابیات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ روایات کن سے مروی ہیں، تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ یہ آگے ایم سی کیوز آ رہا ہے، تو ان پر جو ہے لازمی فوکس کیجیے، اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ تو اس میں جو ہے ایک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہیں 5374، تو اس میں جو ہیں 325 احادیث جو ہیں وہ متفقون علیہ ہیں، مثلا بخاری اور مسلم میں دونوں میں ملیں گی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں
جو 79 ہیں 79 جو ہیں وہ بخاری میں منفرد ہیں، الگ ہیں، اور 93 جو ہیں وہ مسلم شریف میں الگ سے ذکر کی گئی ہیں۔ تو یہ ایک تعداد ہے جو بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو روایات ہیں یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا جا رہا 133 میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی مرویات کی تعداد کتنی ہے؟ تو ان کی جو تعداد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی مرویات کی، وہ ادھر جو لکھا ہوا ہے 2660، تو یہ غلط ہے۔ یہ 2660 جو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ ان سے جو روایات مروی ہیں وہ 1660 ہیں۔ ادھر جو ہے وہ شاید مسٹیک ہوئی ہے یا غلطی سے انہوں نے اوپر جب لکھا ہوا ہے، اگر آپ ان MCQs پہ غور کریں تو یہی انہوں نے اٹھا کر نیچے سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ 2660 ہے، 2660 ادھر لکھ دیا، 2210 ہے تو 2210 ادھر لکھ دیا، تو 2374 ہے 2374، اور اسی طرح 5374 ہے تو یہ لکھ دیا ہے۔ تو کاپی پیسٹ کی یہ جب بک لکھی گئی ہے تو انہوں نے ویسے ہی اٹھا کر اس کو لکھ دیا ہے، اس سائیکی کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ تو اس لیے پھر اس نے الگ سے نہیں، تو یہ غلط ہے، بلکہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو مرویات ہیں یہ 1660 ہیں، اس کو کریکٹ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کی تعداد کتنی ہے؟ تو 2210 جو روایات ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور عورتوں میں سب سے زیادہ صحابیات میں سے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ لیں کہ زوجہ بھی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں۔ تو ان سے جو ہے سب سے زیادہ روایات عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور یہ 2210 روایات ان سے ہیں مروی ہیں۔ تو 2021 کے پیپر میں پوچھا گیا تھا کہ سب سے زیادہ روایات کن سی ہیں عورتوں میں، تو اس طرح بھی جو کویسچن ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں، بدل کر بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی صحیح بخاری، یہ صحیح مسلم، موطا امام مالک اور صحیح ابن حبان کس طبقہ کی کتب ہیں؟ تو یہ طبقہ اولیٰ کی کتابیں ہیں، اے آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا امام مالک اور صحیح ابن حبان جو ہے یہ طبقہ اولیٰ میں شمار ہوتی ہیں، کہ مثلا ان کتابوں میں صحیح کتابیں ہیں، موضوع کتابیں، منکر، شاذ اور متروک، یا دیگر جو مثلا مردود ہیں، خبر مردود کی جو اقسام ہم نے پہلے ذکر کی تھی لیکچر 1-2 میں، تو وہ جو روایات ہیں وہ ان میں نہیں ہیں، تو صحیح ہیں۔ تو اس میں موسٹلی جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، پھر ان میں جو آگے کہہ لیں کہ راوی ہیں ان کی تعداد کم ہے، مثلا 2-3 سلسلوں سے 4 سلسلوں سے یہ روایت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے یہ اتھینٹک ہے۔ تو اتھینٹسٹی کے حوالہ سے ان کتابوں کو محدثین جو ہیں وہ طبقہ اولیٰ میں شمار کرتے ہیں، کہ حدیث کی جو صف اول کی جو کتابیں ہیں طبقہ اولیٰ، ان میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، صحیح بخاری کو، صحیح مسلم، موطا امام مالک اور صحیح ابن حبان کو۔ پھر اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے جی کہ سنن ابن ماجہ اور مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ کس طبقہ کی کتب ہیں؟ تو یہ طبقہ ثالثہ کی۔ تیسرا جو ہے طبقہ جو ہے حدیث کی جو تیسرے نمبر پر آنے والی جو کتابیں ہیں تو ان میں ان کا شمار ہوتا ہے سنن ابن ماجہ اور مصنف ابن ابی بکر بن ابی شیبہ۔ اس کے بعد کویسچن نمبر جو ہے 137 ہے کہ سنن نسائی، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور مسند احمد کس طبقہ کی کتابیں ہیں؟ تو یہ طبقہ ثانیہ، دوسرا طبقہ جو ہے سیکنڈ نمبر پر جو ہے یہ آتی ہیں حدیث کی جو اتھینٹسٹی کے حوالے سے۔ تو 137 کا جو کویسچن کریکٹ آپشن ہوگا یہ بی ہوگا کہ طبقہ ثانیہ۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ ہے، اس کے بعد نوادر الاصول اور تاریخ الخلفاء کس طبقہ کی کتب ہیں؟ تو یہ طبقہ رابعہ۔ چوتھا طبقہ جو ہے چوتھے نمبر پر یہ آنے والی کتب ہے، سی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نوادر الاصول جو ہے یہ اصل میں کتاب ہے نوادر الاصول فی معرفت احادیث الرسول، اہل سنت کے مشہور محدث گزرے ہیں ابو عبداللہ محمد بن علی بن حسن بن بشر، تو ان کی یہ کتاب ہے، مختصراً ان کو جو ہے ان کا لقب جو حکیم ترمذی کے نام سے مشہور تھے۔ نوادر الاصول یہ ان کی کتاب ہے، اور اس کے بعد تاریخ الخلفاء یہ کتاب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے شروع ہوتی ہے، آپ کے یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو کہہ لیں کہ ریکمینڈ کروں گا، یہ کتاب جو ہے تاریخ الخلفاء، جو لوگ PPSC کی تیاری کر رہے ہیں، ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں بنو امیہ کی، عہد صحابہ کی، اور اس کے بعد بنو عباس کی،
تو ان کے لیے یہ انتہائی اہم کتاب ہے کہ بجائے آپ مثلا ادھر ادھر کی کوئی کتابیں پڑھیں بنو امیہ کی ہسٹری پڑھنے کے لیے یا بنو عباس کی، تو اگر بہتر یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ جو ہے اس سے گو تھرو لازمی ہو، PDF میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، ویسے اگر کسی کے پاس ہو تو وہ اس کو لازمی پڑھے، ٹیسٹ کی تیاری کے لیے انتہائی اہم کتاب ہے۔ یا پھر اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر اسی کتاب سے ڈیٹا لے کر پروفیسر شیخ محمد رفیق کی کتاب ہے جس میں آپ کو سیرت النبی، فرسٹ ایئر میں وہ سیرت النبی کے حوالہ سے ہے، اور سیکنڈ ایئر میں اب جو ہے اس میں کچھ چینجنگ ہو چکی ہے۔ جب ہم 2012-14 میں ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا کہہ لیں کہ، تو اس وقت فرسٹ ایئر میں بنو امیہ تک تھا اور پھر سیکنڈ ایئر میں بنو عباس کی ہسٹری تھی۔ ہر غزوہ جنگ جو ہے اس کے اسباب، نتائج، واقعات، MCQs، شارٹ کویسچن، انتہائی اچھی کتاب ہے، شیخ محمد رفیق کی لکھی ہوئی ہے، شیخ محمد رفیق کی پروفیسر ہیں۔ تو سیکنڈ ایئر کی اگر آپ کو مل جائے اور فرسٹ ایئر کی، یہ دونوں آپ کے پاس ہونی چاہیے جو لیکچرشپ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں لے سکتے تو پھر تاریخ الخلفاء جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ تو یہ دونوں کتابیں جو ہیں نوادر الاصول اور تاریخ الخلفاء جو ہے امام جلال الدین سیوطی کی، یہ طبقہ رابعہ میں شمار ہوتی ہیں، سی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے 139 میں، آج کا یہ آخری ہمارا لیکچر کا یہ کویسچن ہے کہ موضوعات ابن جوزی اور موضوعات شیخ محمد طاہر نہروانی کس طبقہ کی کتب ہیں؟ تو موضوعات، یہ پہلے ہم من گڑت احادیث جو ہے، موضوع حدیث جسے کہتے ہیں، من گڑت جو بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بنا کر منسوب کی جائے، تو امام ابن جوزی کی کتاب جو ہے موضوعات کبریٰ بھی سے کہتے ہیں، اور موضوعات شیخ محمد طاہر نہروانی جو ہیں، نہروان کا جو علاقہ وہاں کے جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، تو ان کی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ دو کتابیں جو ہیں یہ کس طبقہ سے کی کتابیں ہیں؟ تو یہ طبقہ خامسہ، خمسن 5 کو کہتے ہیں، جیسے خمس ہوتا ہے، تو 5ویں طبقہ کی یہ کتابیں ہیں، ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اگر بات کی جائے ان کی موضوعات ابن جوزی کی یا موضوعات کبریٰ اس کا دوسرا نام ہے، تو الموضوعات الکبریٰ امام ابو الفرج ابن جوزی کی کتاب ہے، اور جس میں کہا اس میں جو ہے موضوع اور من گڑت احادیث کے تذکرے میں تحقیق اور تنقید پر لکھی گئی کتاب ہے، کہ اس میں جو من گڑت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احادیث منسوب کی گئی ہیں اس کے تذکرے میں تحقیق اور تنقید کی گئی ہے ان احادیث پر، اور جو احادیث بغیر سند کے اور عوام میں جو رائج ہو چکی ہیں بغیر سند کے اور بغیر اصل کے، ان احادیث، موضوع احادیث کا، من گڑت احادیث کا انہوں نے رد کیا ہے، اور جو ٹوٹل تعداد ان کی بتائی ہے جو احادیث انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں وہ 1847 ہیں، اور 1995 میں یہ کتاب جو ہے دارالکتب العلمیہ جو ہے بیروت لبنان کا، یہاں سے یہ کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی یا 2 جلدوں میں۔ اور پھر جو ہے اس میں اگر مقررات جو ہیں، جو مقررات احادیث جو ذکر کی گئی ہیں، اگر ان کو نکال دیا جائے اس میں سے موضوعات ابن جوزی میں سے، تو پھر یہ 1172 احادیث جو ہیں مکمل بنتی ہیں اس کتاب میں، موضوعات احادیث جو ہیں۔ تو اس میں کتاب پر جو ہے امام ابن جوزی کی جو کتاب ہے موضوعات، ان پر تنقید کی ہے امام نووی اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ان کی کتاب پر جو ہے وہ تنقید کی ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ آپ جو ان میں راوی جو ذکر کیے گئے ہیں وہ بعض مقامات پر وہ اتھینٹک نہیں ہیں، یا مثلا کچھ اس طرح سے انہوں نے اس حوالہ سے بات کی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساری جتنی بھی احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری موضوعات نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ حسن ہیں، کچھ حسن لغیری ہی بھی اس میں موجود ہیں۔ تو یہ آج کے ہمارے MCQ جو ہیں 139، تو 139 MCQ جو ہیں حدیث کے حوالہ سے ہمارے اس میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور تقریباً ہر MCQs کے ساتھ کوشش کی گئی ہے کہ 2-3 MCQs پاس پیپر میں جو آ چکے ہیں یا آ سکتے ہیں اس حوالہ سے بھی ان ڈیٹیل گفتگو کی گئی ہے، اور یہ موسٹلی کہہ لیں کہ اگر ان کو کاؤنٹ کیا جائے تو تقریباً 250-300 MCQs جو ہیں وہ حدیث کے حوالہ سے ہو چکے ہیں۔ اس کو اپنی اسٹڈی میں شامل کیجیے گا، اور ڈسکرپشن میں بھی ہمارا نمبر دیا ہوا ہے، جو لوگ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں، تیاری کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ میل کا الگ سے گروپ ہے، فیمیل کا الگ سے بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں جنہوں نے نہیں کیا ہوا، اور اپنے دیگر جو دوست جو مثلا PPSC کی تیاری کر رہے ہیں یا FPSC لیکچر اسلامیات کی تیاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اس چینل کی جو لنک ہے ویڈیو کا وہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان سے استفادہ کر سکیں۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔